अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 16 मार्च 2026 है। अजीज़ान मन, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ईमान मेरा जो है अल्लाह को जान देनी है, मैं मेजर आदिल फारूक राजा रिटायर्ड ये हक और सच गवाही देता हूं, हल्फ उठाता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज में शदीद तरीन नफरत पाई जाती है अपने ही चीफ के खिलाफ, जिसका नाम आसिम मुनीर है और जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल तो प्रमोट कर लिया है। लेकिन देखें, एक फौज में बेसिक ट्रेनिंग होती है कि लॉयल्टी टू द कमांड तो आपने दिखानी है, लेकिन कमांडर को यह बताया जाता है कि तुमने जवान के दिल पे राज करना है। लेकिन जवानों के दिलों में इस वक्त नफरत कूट कूट के भरी हुई है आसिम मुनीर के खिलाफ, और जो भी कमांडर आसिम मुनीर के हक में बात करता है उसके खिलाफ। और इसलिए कमांडर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स इस वक्त आर्मी चीफ की सपोर्ट में बात करने से डरते हैं, बात करते ही नहीं है। फौज के अंदर मंथली दरबार का सिस्टम होता है और मंथली दरबार का सिस्टम अक्सर फॉर्मेशंस में ऑपरेशनल कमिटमेंट के बहाने जो है वो किया ही नहीं जा रहा, खत्म कर दिया गया है। ये अंदर का इंटरनल सेंटिमेंट है, पल्स है, जो मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको बयान दिया। अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक आसिम मुनीर के खिलाफ इस नफरत को जमीनी तौर के ऊपर उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की जो पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट है, जो डिसिप्लिन से डील करता है, और हेडक्वार्टर SSG जो चराट के अंदर है, वहां पे बाकायदा तौर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हुई, अभी कंक्लूड हो गई है, जिसमें SSG के बहुत से जवान हैं जिनको जेलों की सजा दी गई है, उनसे उनके बेनिफिट्स ले लिए गए हैं। कहा यह जाता है, इल्जाम में लगाया जाता है कि वो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था जो पकड़ा गया, उनके अपने ही एक साथी ने अंदर से उस प्लान को लीक कर दिया, जो कि आसिम मुनीर के खिलाफ उसको रस्ते से हटाने का, कत्ल करने का प्लान था SSG की तरफ से। अब अगर ये कहा जाए कि इस तरह का प्लान जो है वो आज से पहले सामने नहीं आया, तो यह भी झूठ होगा। जनरल परवेज मुशर्रफ जब अपनी पीक ऑफ पावर पे था और उसने अमेरिका को सपोर्ट किया था जब और उसने यू टर्न अफगानिस्तान के ऊपर लिया था, तो उसके अपने ही फौजियों ने, उसके अपने ही गार्ड्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स ने, ऑफिसर भी उसमें शामिल थे, जवानों ने, पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने उनको हिट किया था। चकलाला जो इस वक्त एयरपोर्ट रोड है, अभी उसके ऊपर ओवरहेड ब्रिज बन गया है, जो ही आप नाला लाई क्रॉस करते हैं वहां पे उसको हिट किया गया था। मेरी आंखों देखा वाकया है और उस पूरी इंक्वायरी को मैंने देखा था, और जनरल मुशर्रफ जो है वो अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहां से निकला था। 2 उसके ऊपर अटेम्प्ट्स हुई थी, और जनरल मुशर्रफ से तो नफरत का वो आलम था ही नहीं जो इस वक्त आसिम मुनीर से नफरत का आलम है। और आसिम मुनीर जो अपनी खुफिया मुलाकातें करता है उसके बारे में तो मैं आपको एक अलग तफसीली प्रोग्राम लेके आऊंगा, लेकिन पता यह चला है कि आसिम मुनीर ने 800 ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करवाया है, और 800 कोर्ट मार्शल्स में तकरीबन कोई 125 के करीब डिसिप्लिन और मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस हैं, जिसमें 44 ब्रिगेडियर भी शामिल हैं। अगर मुझे चैलेंज करते हैं अस्करांडू ब्रिगेड वाले, तो आपके जो 44 ब्रिगेडियर हैं उनके केस फाइल खोल दूंगा मैं। उसके बाद तुम्हें मुंह छुपाने की जगह भी वैसे भी नहीं मिल रही, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। लेकिन 800 ऑफिसर्स एज अ होल आसिम मुनीर ने उनको रगड़ा लगवाया है। PS के अंदर कोर्ट मार्शल है, लेटर ऑफ थैंक्स है, स्वेयर डिस्प्लेयर्स हैं, और इन ऑफिसर्स में मेजॉरिटी वो है जो इमरान खान को सपोर्ट करती थी, अपनी प्राइवेट गुफ्तगू के अंदर आसिम मुनीर की पॉलिसी पे तनकीद करती थी, या जवान जब चढ़ चढ़ के आते थे आसिम मुनीर को गालियां निकालते थे। और ऑप्स एरिया में खुल के बात होती है, सियाचिन की पोस्ट के ऊपर जो जवान बैठा है, या जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जवान बैठा हुआ है, या इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अगर कोई जवान बैठा हुआ है, तो वो अपने अफसर से बड़ी खुल के बात करता है और सवाल करता है कि सर हम किसके लिए लड़ रहे हैं, इस अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अफसरों को तो प्लॉट मिलते हैं, जवानों को नहीं मिलते, और यंग ऑफिसर्स को तो पता नहीं होता कि वो 15 साल तक बचेंगे ही नहीं बचेंगे आजकल के माहौल में, तो वो खुल के बात करते हैं। वो कहते हैं कि सर हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हमें बताएं तो सही। तो जब इस तरह के सेंटिमेंट होते हैं तो यह हकीकत होती है कि आसिम मुनीर को अपनी ही रेजिमेंट, जो कि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इसकी अपनी यूनिट है, उसमें इसको पठान जवानों को, और फ्रंटियर फोर्स होती ही पख्तून जो है कौम के ऊपर मुश्तमिल नाम है उनका, जो पख्तून है उनको निकाला गया है उसकी रेजिमेंट से, क्योंकि उससे आसिम मुनीर को जान का खतरा था।
اور اس وقت جو نفرت پائی جاتی ہے اس کے خلاف وہ میٹرلائز ہوئی ہے، لیکن یہاں تک بات ہوتی تو ٹھیک تھی. ہماری اطلاعات کے مطابق جو انکوائریز ہوئی ہیں اس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ جوان، ان کی وجہ کیا بنی اس نفرت کی، تو اس میں آپ کے خاکسار کا نام آیا درمیان میں. سر حیدر مہدی کا نام آ گیا جی، کیپٹن حیدر مہدی کی ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ الزام لگایا گیا وہاں پہ پرانا جو ہے. میں تو اس طرح کا کوئی بھی انسائٹمنٹ تو کرتا نہیں ہوں، صرف آئینہ بتاتا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں جو پاکستان فوج کے جوان مجھے براہ راست بتاتے ہیں. آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ کے آفیسر اور جوان مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں تو میں اپنے سورسز تو کبھی ایکسپوز نہیں کروں گا، آپ مار دیں گے ان کو. لیکن جو میں خبریں بتاتا ہوں اس کے اوپر پھر آپ انٹیلیجنس رپورٹس کیوں بناتے ہیں، ایم آئی والے بھی اور آئی ایس آئی والے بھی؟ تو آپ کے اپنے جوان جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان سے جو فریم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی یہ کرنل سید اکبر حسین، کیپٹن سید حیدر رضا مہدی اور یہ میجر عادل فاروق راجہ کی ویڈیوز دیکھتے تھے اس لیے یہ جو ہے ریڈیکلائز ہو گئے، یہ الزام لگا دیا آپ نے. آپ کی حرکتیں نہیں دیکھتے وہ کیا سر؟ آپ کے پرسنل گارڈ جب آپ 6 گھنٹے پنجاب دی ماں جڑی بنی پھردی ہے وہ ملاقاتاں کرو گے جو تسی، اور اس کے بعد کیا وہ چیز نہیں دیکھتے؟ کیا دن کو آپ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں اور شام کو آپ وسکی کے جام لگاتے ہیں تو وہ کیا آپ کا کول اور فیل کا تضاد نہیں دیکھتے؟ جب آپ دن کو بولتے ہیں اللہ کی فوج اور شام کو ٹرمپ کے پیر دباتے ہیں جا کے، تو کیا وہ یہ تضاد نہیں دیکھتے؟ تو اس تضاد کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم لوگوں کی ویڈیوز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے؟ اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہمارے مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے غصے میں آ کے اس انکوائری کے بعد جس کو چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا وہ ڈیل کر رہے تھے، جو کہ آئیز اینڈ ایئرز اور رائٹ ہینڈ مین ہے اس وقت عاصم منیر کا، اس رجیم کا، اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کا احکامات دیے لندن کے اندر. اتنی ان کو تپ ہے یار. اور اس وقت حالات یہ آ گئے ہیں کہ چیف سیکیورٹی آفیسر عاصم منیر کا کرنل نعمان خٹک جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی صورت بھی اگر عاصم منیر کہیں بھی جا رہا ہے تو 500 میٹر تک عاصم منیر کے قریب کوئی بھی افسر یا جوان ویپن لے کے کھڑا نہیں ہوگا، چاہے بارڈر پہ ہی عاصم منیر جا رہا ہے. 500 میٹر کے بعد ایکسٹرنل کارڈن آتا ہے، اور عاصم منیر کی صرف اپنی پرسنل سیکیورٹی وہاں پہ ہوگی، جو کہ اگین ایس ایس جی کے اوپر، اسپیشل سروسز گروپ آف کمانڈوز کے اوپر مشتمل ہے. لیکن وہ سیکیورٹی اسپیشلی ویٹڈ ہے، ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ جو ہے وہ ہر مہینے کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو اسپیشل انسینٹیو، اسپیشل راشن، اسپیشل الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، گاجر دی جا رہی ہے کہ وہ عاصم منیر کو بچا سکے. لیکن جو کمانڈر، جو چیف اپنی فوج کے ساتھ جا کے، مشرف بھی جاتا تھا تو فوج سے پسٹل وسٹل اس طرح کا کوئی ماحول، مشرف کے اوپر جب اٹیک ہو بھی گیا تھا نا تو جنرل مشرف اس کے بعد بھی ویپنز نہیں لیتا تھا جوانوں سے، جنرل کیانی نہیں لیتا تھا بھائی. اور یہ بندہ 500 میٹر تک پنجاب کے اندر گجرانوالہ کینٹ میں اس نے یادگار شہداء کے لیے جانا تھا، جمعے کا دن تھا، بھی یہ گیا ہے وہاں پہ، اور 500 میٹر تک سرکل کے اندر کوئی ایک جوان بھی جس نے یادگار شہداء کا افتتاح کیا جائے 30 کور کے اندر چیک کرے، وہاں پہ کسی نے ایک بندے کے افسر کو ویپن اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. 500 میٹر کے اوپر جو ویپن تھا ان کو بھی کہا تھا مشین گن نہیں لے کے آؤ گے، اسمال آرم G3 وغیرہ لے کے آؤ گے. اتنا خوف ہے. اور جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز پڑھنے کور ہیڈ کوارٹر کے اندر مسجد ہے، وہاں نہیں گیا یہ جمعے کی نماز پڑھنے کہ نماز کے درمیان میں اس کو پھڑکا دے. اتنا خوف ہے. تمام ویریفائڈ انفو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بھائی. اور درمیان میں ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا جو کہے گا کہ میجر جو ہے وہ باریک واردات ڈالنے آیا ہے. میجر اس لیے کہانی بتا رہا ہے کہ ہماری جو فوج کے خلاف لاوا ہمارے اندر اس وقت ابل رہا ہے وہ شاید ٹھنڈا پڑ جائے. وہ ٹھنڈا نہیں پڑنے والا. میجر کو یہ پتا ہے. آئی نو. یہ جو نور جہاں کے پتروں نے جو کارنامے کیے تھے آپ کو بیچے تھے، اور جو عمران خان کا ساتھ دے کے انہوں نے عزت کمائی تھی، وہ سب گوا چکے ہیں. وہ واپس نہیں آنے والا کام. لیکن میرا کام رپورٹنگ کرنا ہے، اور میں حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں عزیزان من. اور میں نے اسی لیے حلف دے کے آپ کو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتایا ہے کہ شدید ترین نفرت اس فوج کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں، عوام میں اس فوج کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. آپ اپنی فوج کو اپنی فوج نہیں سمجھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد پھر
اس کا اثر تو ان کے اوپر پڑتا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. وہ بھی چھٹی کے اوپر اپنے گاؤں میں آتے ہیں، اپنے جو ہے یونٹ سے باہر نکلتے ہیں، گیرج سے باہر نکلتے ہیں، اور جونیئر لیول کے اوپر جب لاوا ابل رہا ہوتا ہے تو افسر بڑے جو ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا دے ڈو ناٹ گو اگینسٹ دا ٹائڈ. اگر افسر ٹائڈ کے خلاف جائیں تو یہاں پہ میں کئی افسروں کا نام لے سکتا ہوں جن کو اپنی ہی ٹروپس نے گولی مار دی پیٹھ کے اندر، آپس ایریا کے اندر، بارڈر ایریا کے اندر. بعد میں اس کی شہادت کے جنازے پڑے گئے ہیں اس طرح کے افسروں کے. افسروں کو، جوانوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے کمبیٹ لیول کے پر، فیلڈ کے اندر. جب وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اپنے حصار میں چھپ جاتے ہیں تو پھر یہ جو مرضی کرتے پھرتے رہیں. ٹونی افسروں کو اگر یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے، احساس ان کو بھی احساس ہے، خوفزدہ ہیں یہ. اور اس نفرت کا جو شاخسانہ ہے وہ ظاہری بات ہے، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. ان کی ایس ایس جی کی پلٹون جو ہے وہ ان کے اندر سے پوری انکوائری نکلی ہے پوری، اور اب فائنل بھی میرے پاس مزید تفصیلات ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ میری تفصیلات بتانے کے اوپر جو افسرز ہوتے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. کچھ افسر ہیں جو 6 مہینے 7 مہینے سے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں مجھے ہیلو ہائی کرنے کے لیے بھی صرف. حالانکہ کوئی ویلیوبل انفارمیشن کوئی ایسی انہوں نے پاس نہیں کی، لیکن صرف گپ شپ لگانے کے چکر کے اندر ثابت ہو گیا کہ بات کر رہے ہیں. گھر میں بیوی نے شکایت کر دی کہ وہ بات کرتا ہے عادل راجہ سے، تو اس کو اٹھا کے لے گئے. بیوی نے کسی دوسری اپنی افسر کی بیوی سے بات چیت کرتے ہوئے گپ میں بتا دیا، اس نے شکایت جو ہے وہ سی ایم آئی کی بیوی سے لگا دی. اس طرح تو ان کی حرکتیں ہیں یار. پیرانویا چل رہا ہے سکت فوج کے اندر. خوف کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے سے سچ بات کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. ترا نکلا ہوا ان کا، موت آتی ہے ان کو سچ بولتے ہوئے بھی، ایک دوسرے سے کوئی بھی بات کھل کے کرتے ہوئے بھی، کہ چکے نہ جائیں. 800 لوگ بڑھ گئے ہیں، ہمارا پلاٹ نہ بڑھ جائے. جتنے اوپر لیول کے اوپر ہوتے ہیں ان کا تو یہ حال ہے. تو یہ حقیقت ہے عزیزان من جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی سب فسانے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا، کوئی یہاں پہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ایل ہیں، فلانا ہے، یہ یوتھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پبلک سینٹیمنٹ جو آپ کو نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پبلک سینٹیمنٹ ہے. اس کو امریکہ نہیں کنٹرول کر سکا، اس کو پورا یو اے ای تمام سینکشنز کے باوجود نہیں کنٹرول کر سکا. آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں گے؟ چائنا بننا چاہتے ہیں آپ؟ اور بھائی چائنا نے اپنے عوام کو کچھ دیا ہے نا، تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. آپ نے کیا دیا ہے اس عوام کو؟ کھٹا پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. اینیویز مزید تفصیلات میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر شیئر کروں گا، بیکاز یہ آن گوئنگ انکوائری ہے. میں نے اپنے سورسز کو بچا کے آپ کو بہت سی باتیں بتانی ہیں، اور مزید جو اندر اس وقت حالات ہیں سب اچھا نہیں ہے سر، سب اچھا نہیں ہے. بتاتا ہوں میں آپ کو، اگلی بھی رپورٹ لے کے آتا ہوں، پلس رپورٹ بھی لے کے آتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.